جگہ آپ کی خاطر بنائے، دو جگہ اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، مصطفیٰ ذات اقدس آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ماشاءاللہ۔ اب بہترین انداز میں نعت پڑھنے کے لیے حاجی امجد صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ 3 اشعار کے بعد میں انشاءاللہ تعالی وقت کا جیسا اعلان کیا گیا تھا، وقت مقررہ پر انشاءاللہ تعالی حضرت کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ آئیے آپ کے سامنے حاجی امجد صاحب قبلہ نعت پاک پیش فرما رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کلام اعلی حضرت بغور سماعت فرمائیں۔ نظر ایک چمن سے نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے، اور جب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، اور جب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، اور جب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، اور وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، کہ بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے، لو ادب سے جھکا سرے ولا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن کا پاک دیار ہے، گل تر محمد مصطفیٰ چمن کا پاک دیار ہے، اور وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودگی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سخر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، ارے تجھ کو کھائے تپے سخر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار مار سے پار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
حاجی امجد صاحب قبلہ نے بہترین انداز میں کلام رضا پیش کیا ہے. اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی تربیتی اجتماع. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مل جل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکسترات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. یہ نوجوانہ نے کتھڑا بالخصوص فالکن باکسنگ کلب کی نوجوانوں اور اشرف الفقہ اکیڈمی کی طرف سے یہ چوتھا تربیتی سنی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. یہ نوجوانوں کا خیال اور ان کی ایک بہترین پیش قدمی ہے جس پر تہہ دل سے انہیں مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اور واقعی وہ اس کے حقدار ہے. جو نوجوان اس پروگرام کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں ان کی نیت بالکل صاف اور پاک ہے. چاہتے ہیں کہ دین کی معلومات عام ہو. ہمارے نوجوان ایسے ہی سب بیدار ہو جائیں، کوشش کرے تو ماشاءاللہ پورا منظر ہی بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور پرواز عطا فرمائے اور ان کے ساتھ میں ہم آپ سب کو ملنے اور حوصلہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر قرآن کے اندر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر گزر چکی. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تفسیر اور تشریح گزر چکی. تیسرے سنی اجتماع کے اندر سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد اور مسائل یہ بیان ہوئے، اور آج اصل سورہ فاتحہ کی تفصیل کا، تشریح کا اور تفسیر کا آغاز ہوگا. سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ مکمل سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ دی جائے، اس کے بعد تفسیر نعیمی کے اندر جو اس کی تشریحات اور تفسیرات ہے وہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین. روزے جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا عظمت والے اللہ نے۔ یہ سورہ فاتحہ جس کا ترجمہ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی تشریح تفسیر نعیمی میں بڑی ہی زبردست کی گئی ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر انہوں نے معنی، مطالب، مفاہیم، فوائد کا انبار لگا دیا، پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اب یہ ہمارے ذوق سماعت پر ہے کہ ہم کتنا سنتے ہیں اور کتنا یاد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے، جبکہ عام پاپولر اس کا ترجمہ ہے ساری تعریف سے سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف کا، حمد کا ترجمہ ہی ہوتا ہے تعریف، لیکن اعلی حضرت نے حمد کا ترجمہ، میننگ، مطلب تعریف نہ کرتے ہوئے خوبیاں کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کیا خاص بات ہے؟ تو ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ تعریف تو آدمی اچھائی کی بھی کر لیتا ہے اور کبھی کبھی برائیوں کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی چور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جاتا، کوئی جیب کترا اتنا چالاک ہوتا ہے کبھی پکڑ میں نہیں آتا، کوئی دھوکے باز اتنا چالاک ہوتا ہے کہ اس کی دھوکے بازی پتہ ہی نہیں چلتی۔ لوگ ایسے کی بھی تعریف کرتے ہیں، ناچنے گانے والیوں کی لوگ تعریف کر دیتے ہیں، کبھی تو لوگ شراب کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، بہت بھاری اس سے نشہ آیا، کرنے والے بدبخت کر بھی دیتے۔ اور اگر آپ بولے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، تو اب بتاؤ، یہ جو چور کی تعریف آپ نے کی، شراب کی تعریف آپ نے کی، غلط کاموں کی آپ کی تعریف کی، یہ سب بھی اللہ کے لیے کر دیں گے تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی کہ توہین ہوئی؟ تعریف ہوئی کہ توہین ہوئی؟ توہین ہو گئی۔ اعلی حضرت ہے، ان کو سمجھنے کے لیے دوسرا اعلی حضرت چاہیے۔ ایمان کی وہ باریک نوکو پلک کو بھی پہچان کر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ دیکھنے والوں نے کہہ دیا ایسا لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن نازل ہوا۔ اعلی حضرت کے ترجمے کی خوبی فرماتے ہیں، تمام سب خوبیاں اللہ کو۔ خوبی کس کو کہیں گے؟ ارے تعریف تو اچھے برے ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن خوبی اچھی چیزوں ہی کی ہوتی ہے۔ اور اعلی حضرت نے ان تمام میں سے اچھی اچھی تعریفوں کو ایک لفظ میں سمانے اور سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، سب خوبیاں اللہ کو۔ ہاں، یہ بات ہے اعلی حضرت کی۔ اس آیت میں 4 باتیں قابل غور ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت ہی کیوں آئی ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین حنفیوں کے یہاں۔ اب سب سے پہلے یہی آیت کیوں آئی؟ آبجیکشن بہت زبردست۔ دوسرا سوال کہ اس کی عالمانہ صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوئے؟ اس سے کیا کیا فائدے ہیں، اس میں کیا کیا سبق ہے؟ چوتھا کہ ان پر سوالات کیا ہے؟ اس آیت پر لوگوں نے جو آبجیکشن لیے، غیر مسلموں وغیرہ وہابیوں نے، تو آخر کیا سوال کیا انہوں نے اور ان کے جواب کیا ہے؟ بڑی اہم چیزیں ہیں نا، 4 چیزیں بتائی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل کی گئی اور لائی گئی؟ نازل تو اقرا بسم ربک ہوا، لیکن جب قرآن شروع کرتے ہیں پڑھنا تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت کیوں آئی، اس کی وجہ چند وجہوں سے اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی، آپ نے چھینکنے کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہی پڑھے، کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو سن رہے ہیں دوسرے چھینکنے والے کی چھینک،
وہ جواب دیں گے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ جب سامنے والے نے چھینکنے والے کے چھینکنے کا اور الحمدللہ رب العالمین کا جواب یرحمکم اللہ کہہ دیا، تو اب چھینکنے والا اس کا ڈبل سے ریپلائی دے، چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال اچھا کر دے۔ کتنی پیاری بات ہے، چھینک بھی رہا ہے مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے یہ مسلمان دعا کر رہا ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپس میں ایسے ہی پیار محبت سے رہو، کسی کو چھینک بھی آئے تو تم اس کے لیے دعائیں خیر کرو، وہ تمہارے لیے دعائیں خیر کرے، اور جب دلوں سے دعائیں نکلے گی ماحول پیار محبت کا ہوگا، جھگڑا فساد اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہے ان کی زبان سے جو پہلا ورڈ نکلا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ رب تعالی نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہے، 8 الف لام ح میم دال یہ سب گنتے جائیے 8 ہے، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ تو جو شخص صفائی قلب سے دل کو بالکل پاک کر کے یہ الحمدللہ پڑھتا رہے گا وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو گیا، اب آگے جتنا پڑھتا جائے گا اس کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں مقصد اللہ کی تعریف کرنا ہے، اسی کو قرآن کریم نے سب سے پہلے بیان کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہے۔ قرآن جب الحمدو سے شروع ہوا تو ہم بھی جو کام کرے وہ الحمدو ہی سے شروع کرے۔ اس لیے ایک حدیث پاک بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عظیم الشان اچھا بھلا کام بغیر الحمدللہ کے شروع کیا جائے وہ کتنا کیوں نہ اچھا ہو، آدھا پورا دم بریدہ ہے، عیبی ہے وہ، الحمدللہ سے ہر کام شروع کیا جائے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے آداب القاب لکھتے ہیں، بعد میں اپنا مطلب، جو کچھ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی اس لیے حمد سے اس کو شروع کیا گیا، بعد میں بندہ اپنی عریضے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب بندے اپنی ضرورت اور اپنی گزارشات خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، لیکن پیش کرنے سے پہلے اللہ کی شان شوکت کے آداب و القاب بھی تو ہونا چاہیے، تو وہ الحمدللہ سے اس کا اسٹارٹ کیا گیا۔ تفسیر عالمانہ اور صوفیانہ یہ بہت ہی گنجلک ہے، وہ شاید آپ کے اوپر سے چلی جائے گی، لیکن مسائل فقہیہ سماعت کریں۔ جمعہ کے خطبے میں حمد پڑھنا واجب ہے، اور خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے اول و اخیر میں اور ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے۔ یہ الحمد کا شرعی مسئلہ ہوا۔ چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتراض، آریوں نے اس پر چند اعتراض کیے ہیں۔ یہ سوامی وویکانند سرسوتی، ان کے استاد تھے دیانند سرسوتی، انہوں نے اسلام کے اوپر آبجیکشن لیا اور ستیارتھ پرکاش نام کی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے خود، یہ آریہ ہے تو سناتنیوں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے، دیگر سارے مذاہب عیسائی یہودیوں پر سب پر اعتراض کیا ہے، تو وہیں مسلمانوں کو بھی لپیٹ لیا، اور مسلمانوں پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ آبجیکشن کیا ہے وہ سنیے۔ ایک تو یہ کہ کلام اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، اگر خدا کا ہوتا تو اس طرح ہوتا الحمدللہ ساری تعریف میرے لیے، ایسا اللہ فرمایا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتا اللہ تعالی؟
یہ اللہ کا کلام ہے نا. تو اللہ نے الحمدللہ یعنی تمام خوبیاں میرے واسطے ایسا بولنا چاہیے. یہ ایک آبجیکشن تھا. دوسرا یہ کہ آگے آ رہا ہے ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. رب کسی کو پوچھتا، رب کس کو پوچھتا ہے؟ رب تو کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو معاذ اللہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بندے کا گڑا ہوا ہے، معاذ اللہ. اچھا، تیسرے یہ کہ خدا اپنی تعریف اپنے آپ کرے، یہ غرور ہے، اور غرور کرنا، شیخی مارنا بری بات ہے. تین آبجیکشن دیانند سرسوتی نے اسلام پر، قرآن پر کیے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب، یہ کلام اللہ کا ہے، بندے کا نہیں، رسول کا بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اپنے بندوں سے کہلوانے کے لیے اس طرح بولا گیا. اللہ تعالی بندوں کو دعا کرنا سکھا رہا ہے، اس لیے اس نے یہ فرمایا. جیسے استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کتاب خود پڑھتا ہے تاکہ شاگرد بھی اسی طرح پڑھے. نیز کبھی حاکم دوسرے کی زبان سے بات کرتا ہے، ممبری فارم چھپوائے جاتے ہیں، اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں شپت لیتا ہوں کہ بالکل اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، یہ وہ سب، سارے قوانین کی پابندی کروں گا، ہمیشہ خیر خواہ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھو ان تمام فارموں کا مضمون بنانے والا کوئی اور ہے، لیکن چونکہ ممبروں سے کہلوانا مقصود ہے اس لیے اس کی زبان میں ممبر گویا خود بول رہا ہے، ان کے الفاظ میں یہ لکھے جاتے ہیں. ویسے ہی بندہ دعا کرے گا اور خدا کی تعریف کرے گا تو اللہ نے بندے کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ایسا تو اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اے بندے میری بارگاہ میں آ کر اس طرح کہا کرو. رب تعالیٰ اگر اپنی ذات و صفات خود ہی ہم سے بیان نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتاتا تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے نا. وہ سکھانے کے لیے ہے، یہ شیخی نہیں ہے. اور رحمان الرحیم، بڑا مہربان رحم والا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف آپ کر رہا ہے، یہ شیخی بگارنا نہیں ہے، بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کرانی ہے. پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الرحمن الرحیم یہ فرمایا ہے. ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر فلاں فلاں اختیارات ہے، میری یہ شان ہے. اس سے یہ مقصود ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے. اسی طرح یہاں بھی ہے. غرض یہ اعتراض محض حماقت، بے وقوفی ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بندوں کا کلام ہے اور یہ ایسا ایسا ایسا. تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پوری آ رہی ہے سمجھ میں. دیوبندی لوگوں کو بھی یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعتی. وہ کیا بولتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا ذکر کرے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو بندہ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف کرے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا غوث کہنا، کسی اور کا نام جپنا شرک ہے نا. کہیں نہ کہیں سے مارتے ہیں بروبر، لیکن وہ ان کے حساب سے بروبر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا ہے رانگ، غلط ہوتا ہے. جواب کیا ہوگا؟ جواب ہے اللہ والوں کی تعریف اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا ہی کی تعریف اور اسی کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جعلتو ذکر کا ذکری، میرے محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا. تو اللہ کے نیک بندوں کی تعریف یہ اللہ ہی کی تعریف ہوئی، بلکہ کامل حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو، جیسا ہم اوپر بیان کر چکے. اگر اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کی تعریف کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کی تعریف کرنا شرک ہوتا، تو یہ وہوڑے بھی تو اٹھتے بیٹھتے اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو مشرک ہوئے. تو یہ صرف جو ہے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ آڑے تیڑے داؤ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. رب العالمین، رب العالمین جو مالک سارے جہاں والوں کا، اس کا تعلق حمد سے چند طرح کا ہے.
ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہ بتائی ہے، یا یہ کہ دعویٰ تھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، تو اس کی دلیل بیان کی گئی کہ ساری خوبیاں، ساری تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، دلیل کیا؟ ارے وہی تو سب کو پالتا ہے، تو اسی کے لیے تو تعریف کریں گے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، یہ والی بات۔ جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق ہی ہے۔ تو اس طور پر یہ رب العالمین کا تعلق پچھلی آیت الحمدللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دیکھیں صاحب، بہت اس کی شاندار تشریح اور تفسیر کی گئی ہے، لیکن وقت 20 منٹ کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ رب العالمین کی تشریح اور تفسیر اگلی مرتبہ، اگلی نشست میں جو 15 دن کے بعد ہوگی اس میں کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج جو خاص شرعی مسائل پر روشنی ڈالنا مقصد تھا، جس کو کہہ لیجئے کہ 20 منٹ کی تقریر، اس میں ہمارا سلسلہ پہلے شروع ہوا طہارت سے۔ نماز کے 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں نماز کی، جس میں سے پہلی شرط طہارت کا بیان تقریباً 3 نشستوں میں چلتا رہا کنٹینیو، جس میں طہارت کے اندر کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ واشنگ مشین وغیرہ سے، یہ وہ سب ہے نا، فرش کے پاک کرنے کا طریقہ، پھر جسم کے پاک کرنے کا طریقہ یعنی وضو اور غسل، اس کا بیان تفصیل سے گزر چکا۔ اب آگے آتی ہے دوسری شرط، نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ طہارت کے بعد ستر عورت یا ستر عورت، یعنی شرمگاہ چھپانا، جسم کو ڈھانکنا۔ یہ بڑی اہم شرط ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت مکمل زینت اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو کور کرو اور کپڑے اچھے پہن کر نماز پڑھو، یہ مطلب ہے۔ اور اسی آیت سے ستر عورت یعنی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اپنے پردے کے مقامات کو ڈھانکنا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب آدمی کہاں سے کہاں تک ڈھانکے؟ تو ایک ہے جو فرض ہے جسم کا حصہ چھپانا، اور دوسرا ہے کہ عوامی لحاظ سے جو چھپایا جاتا ہے وہ کتنا ہے۔ تو جو فرض ہے وہ ہے ناف کے فوراً نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف یعنی بیمی، اس کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنے بھی ستر اور شرمگاہ میں داخل اور شامل ہے۔ اتنا تو کسی بھی حال میں چھپانا کمپلسری ہے ہی، کھلنا نہیں چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ شرمگاہ کے کوئی بھی پارٹ کا چوتھائی حصہ ظاہر ہو گیا اور ایک رکن کے برابر کھلا رہ گیا، نماز شروع ہو جانے کے بعد دوران نماز جسم کے پردے کی جگہ سے کہیں کچھ کھل گیا اور وہ چوتھائی مقدار تک کھل گیا اور ایک رکن کے برابر کھلا رہا، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک وہ کھلا رہ گیا اور بعد میں آپ نے ڈھانکا، تو آپ کی نماز گئی۔ وہ نماز سجدے 100 سے بھی پوری نہیں ہوں گی، اس کو وہیں چھوڑو، وہیں نیت توڑو اور ڈبل سے نیت باندھ کر نماز چالو کرو، شروع سے پڑھنا شروع کرو۔ یہ ہے کتنا اہم مسئلہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا کہ کچھ لوگ جیسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، پہلے تو بش شرٹ ہوتے تھے لمبے لمبے، آدھی رانوں تک لمبے ہوتے تھے، پھر دھیرے 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 نیا نیا فیشن آتا گیا اور کرتے بھی شارٹ ہوتے گئے، اور پہلے پینٹ ہوتی تھی تو پہلے بیل باٹم ہوتی تھی ہمارے بچپن کے اندر، ہے نا، وہ پیٹ کے اوپر بالکل پٹا باندھتے تھے، ہے نا، اور چوڑے چوڑے پائچے ہوتے تھے۔ اب فیشن بدلتے 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 وہ پینٹ نیچے 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 آ کر کمر سے بھی نیچے، ہے نا، ایسے ہو گئی وہ،
اور اتنی فٹ اور اتنی ٹائٹ کے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سی کے پہنا کہ پہن کے سلایا ہے نا. یہ حال کا ایسے کپڑے پہن کر جب کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے تو قیام کی حالت میں تو کہو چلو ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں ڈھک جاتا، لیکن جہاں رکوع کیا تو نیچے کی پینٹ نیچے، اوپر کا کرتا اوپر ہو جاتا اور پیچھے کا حصہ اس کا ظاہر ہو جاتا. اب آپ کا یہ مسئلہ تو یہ ہے بہار شریعت کے اندر، ستر عورت کے بیان کے اندر، کہ اگر کسی کے وہ پردے کے مقام کا کوئی حصے کا چوتھائی یعنی پاؤ حصہ 4 آنا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہ گیا دوران نماز، تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی. اب اس کو نماز وہیں چھوڑ کر اپنا سب کچھ صحیح کرانے کے بعد پھر سے نیت باندھنا ضروری ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے نا. اور مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے. یہ بیچارے ٹی شرٹ والے، یہ بیچارے وہ ٹائٹ پینٹ کیا بولتے جینس والے بالکل اس میں مبتلا ہے ہر حال میں. اور پھر وہ بھی نئے نئے اسٹائل کے نکلے، یہاں سے پھٹا ہوا رہے گا، وہ اور ستر عورت کو ظاہر کر رہا ہے. وہ بولے کیا؟ تو بولے وہ ہیرو نے ایسا پہنا، ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا. یہ کیا؟ اب اس کو چھپانے کے لیے الگ سے ایک رومال باندھ لیتے لوگ. ارے بابا اتنے چیندے ادھر ادھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے اسلامی کپڑا پہننا، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. یہ کیا بالکل عجیب سے تھرڈ کلاس کی قوم بھی ویسی نہیں پہنتی ہوں گی، پہنتی بھی ہوں گی تو وہ ان کا حساب ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری شان اور ہے. ہم کو تو اللہ رسول نے ہر ایک موقع پر رہنمائی کی ہے، ہم کو تو بندہ بن کر بندگی کرنا ہے. یہ کیا تھگلی ادھر باندھ رہا ہے ادھر باندھ رہا ہے، پھر ویسا گلا رہے گا تو پھر ادھر سے ایک رومال باندھے گا. یا اللہ، اتنے نخرے کرنے کی ضرورت کیا؟ سیدھے لائن لیول کے کپڑے پہنو. بوہری لوگ نماز کے واسطے الگ کپڑا تیار رکھتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے، لیکن جب آئیں گے مسجد میں تو ان کی ٹوپی الگ، سفید بالکل وائٹ بگلے جیسے کپڑے الگ. ارے صاحب، جن پہ نماز فرض ہی نہیں، جن کی نماز ہوتی نہیں، وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں نماز کے واسطے، اور جن پر نماز فرض ہے ان کو تو اپنا ہی ہوش نہیں. ادھر کھلا ادھر کھلا، ادھر باندھ رہے ادھر باندھ رہے. کیا یہ سب؟ نماز ہے، مذاق نہیں، اللہ کی عبادت ہے، احترام کرو. گندے سندے کپڑے پہن کے بھی مسجد میں گھسنا یہ نماز کی بے حرمتی ہے. اچھا، تو یہ ہے ستر. اب یہ ہے کہ بھئی صاحب وہ نیچے تو نہیں کھلا لیکن پیٹھ کا کچھ پورشن، کچھ حصہ کھل گیا. تو حقیقت میں جو ستر عورت کا جو چارٹ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی کے کون سا باڈی پارٹ پردے کا مقام ہے. ایک ایک کولہ الگ الگ، مطلب یہ شرمگاہ ہے اس کو الگ سے، اور پھر کولے کے اوپر سے جو ناف آگے اگر کبھی کھیلا ٹھوکیں گے، گولی ماریں گے ناف کے اندر، پیٹھ میں جہاں سے نکلیں گی وہاں سے لے کر نیچے تک کے شرمگاہ چالو ہو جاتی ہے. تو پیچھے کا وہ حصہ جو عام طور پر کھل جاتا ہے وہ بھی شرمگاہ ہی ہے، بھلے کولے نہ دکھے، لیکن پیٹھ کا وہ پچھلے والا حصہ جہاں من کے سرک جاتے لوگوں کے، وہ بھی دکھا تو وہ بھی چھپانا فرض ہے. اس کا بھی چوتھا حصہ اگر کھلا رہ گیا 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر تو نماز خراب ہو جاتی، فاسد ہو جاتی، نماز دہرانا ضروری ہوتا. بڑا نازک مسئلہ ہے. عورتوں کا تو اور بھی خطرناک معاملہ ہے. عورتوں کے لیے نماز کے واسطے سر سے لے کر پیر تک پوری باڈی میں صرف 5 حصے ہیں جو وہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی پوری باڈی کور ہونا ضروری ہے. ہاں، پوری باڈی کور ہونا ضروری ہے. اب وہ 5 چیزیں کیا؟ چہرے کی ٹکیا، یعنی بالکل بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ کان اور بالکل یہ ٹھوڑی ہے نا، اس کے بس جسٹ نیچے، زیادہ نیچے نہیں، یہاں تک کہ نہیں، بالکل جسٹ نیچے تک، یہ اس کو ٹکیا بولیں گے. اتنا چہرہ کھول سکتی ہے، یہ ہتھیلی کھلی رکھ سکتی ہے، یہ پردہ ہے. اس کو چھپانا بھی فرض ہے عورتوں کو. کلائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ منگٹ سے لے کر کوہنی تک یہ کلائی ہے، یہ الگ سے ایک پردے کا مقام ہے.
اس کا بھی چوتھا حصہ اگر کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر کھلا رہ گیا تو نماز برباد. لیکن ایک مسئلہ نازک یہ بھی سن لو، اگر کس کا پہلے سے کھلا ہے نا، پینٹ پہلے سے نیچے سرکی ہوئی ہے، آیا بیچارہ اور ویسی نیت باندھ رہا ہے، تو اس کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. وہ کتنی بار بھی کیسے بھی اچھی طرح سے نیت باندھ کر نماز شروع کرے، نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی، چاہے جتنی لمبی رکعتیں پڑھ لے، سب کچھ برباد ہے، اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں. ہاں لیکن جیسے اگر چلتی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو بھئی وہ جو روا روی کے اندر تھوڑی گاڑی آگے تو بڑھے گی. یعنی دوران نماز میں اگر ستر کھل گیا تو 3 سبحان اللہ کہنے سے پہلے اگر ڈھاک لیا تو ہو جائے گی نماز، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینا. لیکن اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ٹائم لگ گیا تو اب نماز بھسٹ ہو گئی، برباد ہو گئی. لیکن اگر پہلے سے اس کی مطلب شرمگاہ کھلی ہوئی تھی، پردے کی جگہ کھلی ہوئی تھی، چوتھائی سے زیادہ کھلی ہوئی تھی، چوتھائی سے کم کھلی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بھی چھپانا ضروری ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے. لیکن چوتھائی کھل جائے تو پھر نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے. اب یہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب وہ سب کچھ اسکارف وغیرہ باندھ بھی لیں گے تو پیچھے سے ان کے بال جھلکتے. یہ بال ایک الگ سے پردے کی جگہ ہے. اس کا بھی اگر چوتھائی حصہ ظاہر رہا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر تو عورتوں کی بھی نماز شروع ہی نہیں ہوں گی. دوران نماز اگر کبھی بال ظاہر ہونا شروع ہوئے، بھلے ہی عورت کو نہیں دکھ رہے میرے بال کہاں ہے، وہ تو پیٹھ کے پیچھے لٹک رہے ہیں، پیچھے والوں کو دکھ رہے ہیں، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ کتنا باریک مسئلہ ہے. پھر یہ جو ہے نیت باندھنے کے لیے وہ اگر کبھی کپڑے سے باہر ہاتھ نکال کر اس نے کاندھے تک ہاتھ اٹھائے، یہ آستین یہاں تک کھل گئی، نماز ہی نہیں ہوں گی اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلائی سے لے کر کونی تک یہ ایک عضو ہے، اس کا 1/4 چوتھائی پاؤ حصہ یہ کبھی ظاہر ہو گیا تو نماز برباد ہو جاتی ہے. شروع ہی سے ظاہر ہوا، نیت باندھتے وقت ہی ظاہر ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوں گی. لہذا عورت کو چاہیے کہ اتنا بڑا لمبا اسکارف ہو کہ وہ اگر کبھی ہاتھ کو ایسے باندھ کر یا چھوڑ کے بھی کھڑے ہو تو اس کے ہاتھ کلائی وغیرہ ظاہر نہ ہو، یہ پیٹھ والا حصہ ہاتھ کی یہ بھی ظاہر نہ ہو. اتنا لمبا اسکارف اس کا ہونا چاہیے. اور بالوں کا بھی حساب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اسکارف سے باہر نہ جھلکیں. اب یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ عورتوں کی کے ٹخنے یہ بھی ستر عورت کا حصہ ہے. پنڈلی سے لے کر ایڑی اور ٹخنے یہ بھی ستر عورت میں شامل ہے. اب اتنا بڑا ان کا مطلب شلوار وغیرہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ان کے ٹخنے بھی ڈھکے رہے، پنڈلی بھی ڈھکے رہے. اگر پنڈلی کھلی رہی، ٹخنے کھلے رہے تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا، نماز شروع ہی نہیں ہوں گی. اتنا باریک اور اہم مسئلہ. تو یہ ہے ستر عورت. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بھئی کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جس سے بدن نہ جھلکے، بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو. یہ کمپلسری ہے عورتوں کے لیے. اب پتلا کپڑا ہے کہ جاڑا کپڑا ہے یہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ زمین پر وہ کپڑا بچھا دو. اگر زمین اس سے ظاہر ہو رہی ہے، جھلک رہی ہے تو سمجھ لو وہ پتلا کپڑا ہے. اور اگر بچھانے کے بعد زمین نہیں جھلک رہی ہے تو وہ موٹا کپڑا ہے. ہاں بھلے ہی ایسے موٹا کپڑا کہ بھئی اگر کبھی دروازے کے پاس آپ کھڑے ہوئے، وہاں سے روشنی آ رہی ہے، ادھر آپ دوسرا آدمی ہے تو اس میں پیروں کے سیاہ ایک مطلب جھلک محسوس ہوتی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کپڑا پہننا جائز ہے. لیکن اصل میں موٹے اور پتلے کا فرق کیسے کریں گے؟ فرش پر بچھا کر، زمین پر بچھا کر. اگر زمین جھلک رہی ہے تو وہ پتلا ہے، وہ پہننا درست نہیں ہے. اگر وہ پہنا ہے تو اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا پہنو کہ جسم کی رنگت نہ جھلک پائے، ہے نا. تو یہ ہے ستر عورت کے مسائل. اور اس کے متعلق بہت سارے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی اس سے بڑی لاپرواہی برتتی ہے. نیت باندھتے وقت
اسکاف سے باہر ہاتھ نکال کر نیت باندھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اندر ہی اندر وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر ایسا باندھ لیا کرے، باہر نہ نکالے. اور ٹخنے اور ایڑیاں یہ بھی چھپا کر رکھے. اور قاعدے وغیرہ میں گئے تو بھی نہ کھلنے پائے، اس کا بھی دھیان رہے. قاعدے میں بیٹھے یا رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں چلے گئے اور وہ پیروں کی ایڑی اور ٹخنا یا پنڈلی کا کچھ حصہ ظاہر ہوا تو پھر وہی مسئلہ آ کر گرفتار کرے گا آپ کو. تو یہ سارے مسائل ہے. ہاں بالکل، ساکس پہن کر آپ مطلب خواتین اگر پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی. تو یہ ہوا ستر عورت کا معاملہ. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو اہم موٹے مسائل ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے. اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ بچوں کو مسجد میں بھیج دیتے، اس پر کارٹون بنا رہتا ہے، سپر مین بنا رہتا ہے، اسپائڈر مین بنا رہتا ہے، تو کون کون سا مین بنا رہتا ہے. کبھی مطلب وہ موٹو پتلو کے اس پر مطلب کارٹون چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسجد میں تصویر بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے کپڑے تو عام حالات میں بھی پہننا منع ہے. حضور نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب ولا تصاویر، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو. لہذا ایسی تصویروں سے بچنا چاہیے. پھر دوسری ایک خاص بات کہ کپڑوں پر کچھ سلوگون بھی لکھے رہتے ہیں، انگلش میں ہوتے ہیں، لوگ شوقیہ اس کو پہن لیتے ہیں. اس کا کبھی کبھی انتہائی بھونڈا گندا مطلب ہوتا ہے، لیکن جہالت کی حد ہے کہ ہم کو تو انگلش آتی نہیں لیکن کچھ بھی پہننے کا شوق بڑا رکھتے ہے نا. ایسا لکھا رہے گا پلے بوائے، مطلب کتنا غلط ہے نا. ڈکشنری میں تلاش کرنا کیا معنی ہوتا ہے اس کا. لیکن مزے سے اپنے بچوں کو، ہاں ان کا بھی ٹائم آئے گا، اوہ یہ سب کیا ہے. تو ارے صاحب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، چھاتی پہ کیا کیا لکھا کے جا رہے ہو. جاؤ بندے بن کے جاؤ، عاجز و غلام بن کر جاؤ. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عوام کی جانب سے بہت سارے 20-25 سوالات آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی وقت کے اندر جتنے سوالات ہو سکیں گے ان کے جواب حضور مفتی سید آصف اقبال صاحب قبلہ انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے. 3 نشستوں سے مسلسل یہی ایک سوال آ رہا تھا، مناسب سمجھا کہ اسے پہلے ذکر کر دیا جائے. غیر مقلد یعنی یا پھر وابی یا کوئی دیوبندی اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اگر وہ واقعتاً خاٹی کے قریشی ہے اور وہی ذبح بھی کرتا ہے، تو ایسے وہابی کے ہاتھوں کا ذبح ہوا گوشت کھانا کیا جائز ہے؟ غیر مقلد جو اہل حدیث ہوتے ہیں اور اصلی خالص وہابی، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، دین ایمان ان کا درست نہیں ہے. ایسی صورت میں ان کا ذبح کیا ہوا جانور خالص مردار ہے، خالص مردار ہے، اور اس کا گوشت کھانا مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا ہے، مردار جانور کا حرام، حرام شدید حرام. لہذا اس کا ذبح کیا ہوا جانور عام دنوں میں بھی اگر دکان میں بیچتا ہے تو وہ سخت حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. شادی بیاہ میں کاٹتا ہے یا کیسا بھی وہ قربانی کی وہ مطلب باقاعدہ کمیلے کرتا ہے، وہ سب غلط ہے. دیکھیے اسلام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے زبانی کوئی سوال نہ کرے، لکھ کر کے لا لیے جائے تو بہتر ہے. دوسرا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ غیر مسلم کی ہوٹلوں پر گوشت کھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، پر مسئلہ یہ ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے تو دکان والا کہتا ہے، ہوٹل والا کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے یہاں سے گوشت خریدا ہے لہذا آپ کھا سکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ گوشت کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ لوگ پہلی بات تو مسئلہ معلوم نہیں اور معلوم بھی ہے تو بے احتیاطی اور سستی کر جاتے ہیں. گوشت جس کو سنی مسلمان نے بھی ذبح کیا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک وہ آپ کے پلیٹ میں آئے وہ کسی نہ کسی مسلمان کی نگرانی اور نگاہ کے اندر رہنا کمپلسری ہے. آنکھوں سے مسلمان کے اوجھل ہوا وہ گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. لہذا اگر کوئی مطلب وہ کون سا وہ زوماٹو یہ وہ
اس پر آرڈر کر کے اگر منگاتے ہیں، لانے والا کوئی غیر ہے تو آپ کا کھانا ہی حرام ہے. آئی بات؟ ہاں. اور دوسرا یہ کہ بھئی غیر مسلم ہوٹلوں کے اندر مرغی کھاتے ہیں، پھر وہ کڑک نات کھاتے ہیں، پھر وہ چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں، تو کھانا ہی جائز نہیں ہے. وہ ہزار بولے کہ مسلمان سے ذبح کر کے لایا گیا، لیکن وہی والا مسئلہ، آنکھ سے اوجل ہو گیا، وہ حرام ہو گیا، تو اس لیے وہ نہیں کھا سکتے. اس متعلق اگر تقوی دیکھنا ہے تو حضور اشرف الفقہاء سیدی سرکار مفتی مجیب اشرف علیہ رحمۃ اللہ، ہاں، کتنے 35-36 حج کیے، لیکن 34ویں، بلکہ ہم جو ہے وہ عمرے میں اتفاق سے حضرت کے ساتھ میں، مولانا شاکر رضا کے ساتھ، حضرت علامہ شاکر رضا صاحب کے ساتھ میں ہم لوگ جو عمرے کو گئے تھے تو اس وقت حضرت وہاں موجود تھے. تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے گوشت پکایا گیا. حضرت سے پوچھا گیا حضور گوشت تناول کریں گے؟ تو کہا میں نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں، کیونکہ یہاں وہابیوں کی گورنمنٹ ہے اور حلال گوشت ہوتا نہیں ہے. میں تو گوشت کیا، گوشت کے سالن کا ڈوبا ہوا چمچہ بھی اگر کسی چاول میں لگ جائے تو وہ بھی نہیں کھاتا. لاکھوں لاکھ روپے دے کے عمرے کو جاتے تھے، لیکن کھانے میں وہ خبزہ اور کیا کہتے ہیں دال وہی کھایا کرتے تھے. لیکن پھر یہ مطلب مزمل بھائی اور دیگر لوگوں نے کوشش کیے اور پھر باقاعدہ ایک بکرا ذبح کیا گیا. تو 35 سال میں پہلی مرتبہ سعودیہ عربیہ کے اندر حضرت نے گوشت تناول کیا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الفقہاء. پیر کی جھلک مرید میں ہونا کمپلسری ہے. ان کے پیر بڑے زبردست تھے، متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ان کی جھلک تھی حضور اشرف الفقہاء میں، اور ان کی جھلک ہونا چاہیے آپ میں، ہم میں، سب میں. سبحان. حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ میت ہو گئی ہے، تب میت کے بدلے میں یعنی جان کے بدلے میں جان دینا ہوگی، یعنی بکرا ذبح کرنا ہوگا. تو کیا یہ بکرا ذبح کرنا واجب ہے یا ضروری ہو جاتا ہے؟ بھئی جان کے بدلے میں جان دینا ہوگی تو ہم نے تھوڑی جان لی ہے جو اس کے بدلے میں جان دیں گے. اللہ نے جان دی تھی، اسی نے اس کی دی ہوئی جان واپس لے لی. یہ سب خرافات ہے، بلکہ یہ ماحول کا اثر ہے. یہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے اندر آنے والی وہ کچھ ان کی عادتیں ہیں کہ باقاعدہ چہلم کے وقت اس کو کیا چودشی کیا کیا بولتے ہیں، وہ اس میں کھوپڑی رکھتے ہیں، پائے رکھتے ہیں، پورا کلیجہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیا کیا کرتے ہیں پوجا پاٹ. تو ویسے ہی کچھ اپنے لوگوں نے بھی بنا لیا، بولے نہیں پورا کلیجہ ہونا ہی ہونا، اس میں سے کچھ کٹا بھی نہیں ہونا. کہاں سے لائے؟ کون سی شریعت میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کدھر ہے حدیث میں؟ کون سی بارے شریعت میں کہاں ہے؟ بتاؤ. کہیں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نیری اصلی جہالت اور خرافات ہے. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جان کے بدلے جان دینا، بکری کاٹنا، اس کا پورا کلیجہ فاتحہ میں رکھنا غلط، اس کی کوئی اصل نہیں. اگر کسی کی 1 یا 2 رکعت جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد خاموش رہے یا درود ابراہیم بھی پڑھے، اور اگر اپنی اتحیات پڑھنے سے پہلے امام کھڑا ہو جائے تو وہ شخص کیا کرے؟ ایک سوال میں کئی سوال ہیں. یعنی 1-2 رکعت چھوٹ گئی تھی، جماعت میں آدمی شامل ہوا، آخری قاعدے میں ہوتا ہے کہ امام صاحب اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے. لیکن ہماری تو 1-2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو صرف اونلی 1 اتحیات ہی پڑھنا ہے، اتحیات کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. اب کیسے کریں گے؟ امام صاحب تو بہت لمبا کھینچیں گے، اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، ہم اتحیات صرف پڑھیں گے تو ہمارا تو پہلے ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ترسیل کے ساتھ پڑھے، خوب اطمینان سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دم آرام آرام سے
اتنی دیر لگائے کہ امام صاحب کا التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ سب ہو جائے اور آپ کا صرف التحیات ہی پورا ہو. لیکن اگر پہلے ختم ہو گیا آپ کا تو بھی آپ کو درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے، دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شہادتین کی تکرار کرنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جو التحیات کے اخیر میں ہے اس کو شہادتین کہا جاتا ہے. اسی کو دہراتے جائیں گے اور ہر مرتبہ اشہدوں پر انگلی اٹھاتے جائیں گے. اب اس میں جنبل ہو جاتا کہ وہ بڑے لوگ عام نمازوں کے اندر بھی قائد اخیرہ کے اندر التحیات ہو بھی گیا، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے تو ایسے ایسے انگلی نچاتے رہتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے تو انگلی نچاتے رہتے ہیں. ان کی یہ پہچان ہو گئی کہ جو انگلی نچاتا فوراً سمجھ جاتے یہ تبلیغی جماعت کا ہے یا غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے. لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر کسی کی ایک دو رکعت چھوٹ جائے اور اس کا التحیات تشہد جو ہے امام سے پہلے ختم ہو جائے اور امام تو دعائے معصورہ اور درود ابراہیم بھی پڑھے گا، تو وہ خالی وقت میں یہ تشہد ہی کی تکرار کرتا رہے اور اس میں باقاعدہ وہ انگلی بھی اٹھائیں گا. جتنی مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بولے گا اتنی مرتبہ وہ انگلی اٹھا کر چھوڑے گا، ہے نا. تو اس میں آپ لوگ ہوشیار رہنا، کوئی بیچارہ سنی آدمی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے ٹھیس مت دینا، بلکہ پہلے پوچھ لینا، ہے نا. ہاں جی، آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نماز شروع ہے اور پیچھے سے مقتدی کا موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں وہ بندہ نماز کی حالت میں موبائل بند کرے یا بجنے دے؟ یہ بھی مسئلہ اہم ہے، لیکن پچھلے مسئلے کا ایک حصہ چھوٹ گیا. وہ کیا تھا کہ اگر ہم قاعدے میں شامل ہوئے اور ابھی التحیات پورا پڑھ بھی نہیں پائے تھے، امام صاحب اٹھ گئے، تو ہم نے کیا کرنا؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ مکمل التحیات پہلے پورا پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو، اس لیے کہ امام کی متابعت یہ الگ لازم ہے اور التحیات الگ لازم ہے. اگر امام کی مطابقت، امام کی اقتداء کرنے کے چکر میں آپ نے التحیات چھوڑ دیا تو ایک واجب چھوڑنا لازم آیا. اور اگر یہ التحیات پورا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ امام کی اقتداء میں تھوڑی سی درنگائی اور سستی لازم آئے گی، لیکن بعد میں امام کے ساتھ آپ مل جا رہے ہیں. تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ پہلے التحیات مکمل پڑھے اور اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے. تیسری رکعت میں امام صاحب ہوں گے، آپ جو ہے فوراً جا کر اس میں شامل ہو جانا، لیکن التحیات پورا پڑھنا کمپلسری ہے. اور یہ جو سوال ہوا تھا نماز کے اندر موبائل بجتا ہے تو لوگ بند کرتے. نماز کے اندر پہلی بات تو خوب بڑے بڑے ہورڈنگ لگے رہتے ہیں اور خوب اپنا موبائل سائلنس کرو، یہ وہ سب کچھ، لیکن ایک عادت بن جاتی انسان کی. وہ لگا کہ اتنا بڑا بھی کیوں نہ لگا دینا تو وہ عادت بن جاتی ہے. اس کو دیکھ بھی لیں گا لیکن اس کو سمجھے گا لیکن امجھے گا نہیں. شیطان بھی اس کو کچھ ایسا پن مار دیتا ہے، رہ جاتا، بجنے لگا. تو اب کیا کریں؟ تو ایک ہوتا ہے عمل قلیل، دوسرا ہوتا ہے عمل کثیر. عمل قلیل یعنی تھوڑا سا کام وہ نماز میں کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں آتا. عمل کثیر اگر آپ نے کر لیا تو نماز آپ کی ٹوٹ جاتی، فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی. اب اگر کبھی رنگ ٹون بجنے لگا تو آپ بالکل پوری طور پر حرکت میں نہ آتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اگر یہ ہاتھ لے جا کر اس کا صرف جو مین بٹن ہے اگر دبا دیں گے اس کی آواز بند ہو جائے گی. اتنا تو آپ کر سکتے اور کرنا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا کہ آپ کا بھی ذہن ڈسٹرب ہوتا لیکن آجو باجو والوں کا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا، اور کچھ لوگوں کا تو بہت زیادہ ہو جاتا کہ بیچارہ نماز جیسی ختم کیا کہ ایسا آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے کہ ابھی نگل لیں گے، ہے نا. تو خیر وہ ایک بے چینی ہو جاتی نا، اپنے ایک سستی کی وجہ سے 10 لوگوں کی نماز میں ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے. تو ایسا کام کرنا ہی کیوں؟ تو اس کے لیے ہوا یہ ہے کہ بھئی کم عمل کرتے ہوئے سیدھے سے، یعنی آپ نہ اس طرف متوجہ ہو، چہرہ بھی نہ کرے. عمل قلیل کس کو کہیں گے؟ کثیر کس کو کہیں گے؟ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد یہ سمجھے کہ ہاں آپ نماز ہی میں ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ نماز اس کی ہے جاری، یہ نماز کے اندر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ عمل قلیل ہے. جیسے ایسی بجنا چالو ہوا، یہ میں نے دبا دیا اور ایسا،
کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھنے والے بولیں گے ہاں بھائی یہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ عمل قلیل ہے. اتنا کر کے آپ کو موبائل سائلنس کرنا ضروری ہو جائے گا. اور اگر کبھی بالکل انڈر گراؤنڈ رکھا ہے تو اس کے لیے بالکل ایسا چاپلنا پڑ رہا، پھر پھاپل کے اس کو پھر بند کرنا پڑ رہا. دیکھنے والے بولے ارے یار یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ نماز والی حرکت نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایسی صورت حال ہو تو پھر بند نہیں کریں گے. لیکن اگر آرام سے ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور بٹن سے دبا کر سائلنس کر سکتے ہو تو سائلنس کرنا ضروری ہے. جی خطبہ جمعہ میں چاروں خلفۂ راشدین کے نام آئے ہوئے، 3 خلفۂ راشدین کے نام کے ساتھ ان کے والد کے نام آئے ہوئے، پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا نام خطبے میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی خلفاء کے والد کا نام لینا کمپلسری ہے، نہیں ان کا کیوں نہیں لے رہے. والد کا نام لینا کوئی کمپلسری ہے نہیں، صرف خلیفاؤں کا نام لینا کمپلسری ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے آداب و القاب کے اندر ہی کچھ اتنا لمبا نام ہو جاتا ہے کہ والد بزرگوار کے نام کے لیے شاید موقع نہیں رہتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے والد کا نام نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا، کیونکہ والد کا نام لینا ضروری نہیں، خلیفہ کا نام لینا ضروری ہے. اوجڑی، جھینگا، بومیل، یہ کھانا کیسا ہے؟ لوگ اس کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے اندر اختلاف ہے. بریلی اور الجامعۃ الاشرفیہ اور دیگر جتنے بھی ہیں وہ سب بولتے کہ اوجڑی کھانا حرام. اور یہ کیا نام حشمتی، ہاں کہاں کے یہ پیلی بھی شریف کے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں اوجڑی کو صاف صوف کر کے اگر جیسا کھاتے ہیں تو وہ کھانا حلال ہے. بہرحال وہ بیل یا جانور کے پیخانے کی پوری تھیلی ہے، وہ کھانے کی کیا ضرورت ہے نا. کھانے کے لیے دل ہے، گردہ ہے، کلیجی ہے، پھیپڑا کھا لو، نلا کھا لو، وہ کھا سکتے. لیکن یہ گھان کی تھیلی کھانے کی کیا ضرورت. چھوڑو اس کو، کھانے کی چیزیں پورا جانور چھوڑ کے وہ کھانے کے پیچھے کیوں پڑے. دوسری بات جھینگے کے بارے میں بزرگوں کا اختلاف ہے، یہ کہ بھئی جھینگا مچھلی ہے کہ کیڑا ہے. مچھلی ہے تو کھانا حلال، کیڑا ہے تو کھانا حرام. اب جو بزرگ اس کو مچھلی ثابت کرتے ہیں ان کے یہاں کھانا حلال ہے، جن کے یہاں وہ مچھلی نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے. لیکن جب کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے نا تو اس میں نرمی پیدا ہو جاتی. اب جو حرام کہہ رہے ہیں ان کے لیے ابھی حرام نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. تو ہم احناف کے یہاں وہ یہ ہوا کہ جھینگا کھانا مکروہ تحریمی ہے، قریب حرام، کیونکہ اس کے ڈائریکٹ حلال حرام ہونے کے اندر اختلاف آ گیا کہ مچھلی ہے کہ کیڑا ہے ایسا. اور تیسرا بومل یہ تو مچھلی ہے، لیکن جو گلا بومل رہتا ہے اس کو گھر میں لائیں گے تو پیٹ بھی چاک کر کے صاف واف کر کے اس کو بنا لیتے، اس کے کھانے میں تو کوئی شک شبہ نہیں، بالکل حلال ہے گیلی بومل کھانے میں. لیکن جو سکا بومل رہتا اس کے پیٹ کی گندگی صاف نہیں کی جاتی، اس کو ویسی لٹکا کے سکھا دیا جاتا تو اس کی گھان گوبر اندر ہی سوکھ کر پورے پیٹ کے اندر اس کا رس جذب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے. ایسا بہت سارے لوگ اپنی گاڑی یا رکشہ پر قرآن کی آیت لکھتے یا بزرگان دین کے نام لکھتے یا 786 یا 92 عدد لکھتے، یہ لکھنا کیسا ہے؟ یہ سب جو لوگ کرتے ہیں یہ تو ظاہر بات ہے عقیدت کے اندر کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدت کچھ اندھی ہے، اور ایسی اندھی ہے کہ اندھی کے ساتھ ساتھ بغیر دماغ والی بھی ہے. ظاہر بات ہے آیت لکھی ہے ان اللہ مع الصابرین یا ھذا من فضل ربی، آپ نے لکھ دیا، بارش ہو رہی اس کے اوپر سے وہ آیت کا پانی دھل کر زمین پہ گٹر میں پھر رہا ہے، کیا مطلب آیا؟ تو بے حرمتی ہو رہی ہے. 786 نمبر پلیٹ 92 نمبر پلیٹ لکھا ہے،
وہ پیچھے لگا رہتا ہے، دوڑا رہے ہیں، گھان کچرے کچر کنڈی اور گلی کوچے نالے میں سے کھدا رہے ہیں، وہی کیچڑ سب اس کے اوپر لگ رہا ہے، کیا فائدہ؟ بسم اللہ کا عدد ہے 786، محمد اس لفظ کا عدد ہے 92، اور شہنشاہ ناسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے 16 لکھتے ہیں۔ کیا احساس نہیں ہوتا ہماری گاڑیاں جو ہم اوپر بیٹھے ہیں، پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا تو وہ نمبر پلیٹ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ کیا بے حرمتی کا احساس نہیں ہوتا؟ جی میں کبھی آیا کہ نہیں؟ آنا چاہیے، یہ تو کامن سینس بات ہے۔ وہ ہم محبت کے مارے، وہ جیسے بیچارے چھوٹے بچے کو محبت میں ایسا چمڑتے، اس کے گال مچوڑتے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی، ویسے ہی اندھی محبت ہے یہاں۔ 786 کے لیے اوور پیسے دے کر وہ نمبر لیں گے، لیکن اس کی اتنی بے حرمتی کرتے، اس کی صاف صفائی نہیں رکھتے۔ صاف صفائی ہو ہی نہیں سکتی، کہیں بھی جائیے آپ، وہ کبھی تو مطلب کتے بھی ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں لگاتے ہیں آپ؟ کوئی پاک صاف جگہ تھوڑی لگاتے، گٹر کے کنارے لگائیں گے، کچر کنڈی پہ لگائیں گے، گندی سگے جگہ لگائیں گے، کیا وہ 786 والی نمبر، 92 والا نمبر؟ تو یہ تو کچھ غلط ہی ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہوگا غلط یا صحیح، تو صحیح اگر لگتا ہے تو بالکل آپ کو بھی غلط ہونا چاہیے، آپ کی سوچ غلط ہے، محبت میں آپ کچھ زیادہ ہی ہو جا رہے ہیں۔ سوال آیا ہے، عورت کنواری ہو یا شادی شدہ، بہت سی خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دکانوں میں یا کسی مالدار کے مکان میں کام کرتے ہوئے دیکھے گئے، کیا عورت کام کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہت سی خواتین مجبوریاں بتاتی ہے اور بہت سی خواتین سرکاری نوکری کرتی ہے، شریعت ان کے بارے میں کیا حکم بتاتا ہے؟ آج کل جو یہ لو جہاد کا معاملہ جو چل رہا ہے اور جو مسلم غیر مسلم کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مسلم لڑکیاں مجبوراً گھر سے باہر نکل کر کہیں نوکری وغیرہ کرتی ہے، وہیں غیر مسلموں سے ان کے تعلقات بنتے ہیں اور معاملات بگڑتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری قوم کے اندر مالداروں کی تو کمی ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کبھی ایمانداری سے نکالے تو ہماری قوم میں غریب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، لیکن مالداروں کو بھی مال سے بہت زیادہ پیار ہے، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن ہاں یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے، کیا عورت سروس کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ اور مرد و عورت کے اختلاط کے بغیر اور پوری عصمت کی حفاظت کے ساتھ وہ جاب کر سکتی ہو تو بالکل کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس کو فائنینشیل مجبوری ہے، ضرورت ہے تو وہ کر سکتی ہے جاب، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پردہ چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مرد عورت کا اختلاط، مسلم مرد عورت بھی نہیں منگتا، یہاں تو مسلم غیر مسلم مرد عورت ہو جاتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقاعدہ اپنی سیفٹی کا پورا مطلب اس کو کانفیڈینس ہو، تب یہ 3 صورتوں میں وہ جاب کر سکتی ہے، جبکہ اس کو واقعی پیسوں کی ضرورت ہے اور کہیں سے پیسے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مجبوراً اس کو گھر سے باہر قدم نکالنا ہی پڑے گا، تو ان 3 شرطوں پر اس کو جاب کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ عقیقہ کرنے کی کون سی عمر مقرر ہے یا زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ اور عقیقے کا گوشت ولیمے کے کھانے میں دے سکتے یا نہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ عقیقے کا کھانا کیا نانا نانی دادا دادی کھا سکتے یا نہیں؟ نانا نانی دادا دادی سب کھا سکتے ہیں، ہے نا، بچے کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بوریوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں کھاتے، نانا نانی نہیں کھاتے، دادا دادی نہیں کھاتے، یہ سب غلط بات ہے، اپنے یہاں سب کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ عقیقے سے کا ولیمہ، عقیقے کے گوشت سے ولیمہ کر سکتے کہ نہیں؟ تو مین عقیقہ جو ہے یہ عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، جیسے قربانی میں صرف خالص اللہ کی عبادت، یہ نیت اور مقصد ہونا چاہیے۔ اگر گوشت حاصل کرنے کا مقصد ہو گیا تو قربانی ختم۔ ایک کی بھی نیت میں اگر کچھ یہ فطور آ گیا تو وہ 7 حصے دار کی قربانی نہیں ہونے والی۔ ویسے ہی عقیقے کے اندر بھی ہے کہ اس سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بچے کی جان مطلب پیدائش کا شکریہ ہے نا، یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانور قربان کرنا، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔
اب اگر یہ کر لیا کہ بھئی ہم شادی کریں گے اور کیا ہے کہ عقیقے سے گوشت حاصل کریں گے اور پھر ولیمہ کر لیں گے، تو آپ یہ جو عقیقہ کر رہے ہیں کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ گوشت حاصل کرنے کے لیے. تو جہاں نیت میں خرابی آ گئی، گوشت حاصل کرنا مقصد ہو گیا، تو وہ عقیقہ ہی نہیں ہوگا. عقیقہ نہیں ہوا، لیکن گوشت تو حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، ولیمے کے اندر ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر واقعی آپ کی نیت میں اخلاص ہے کہ ہم تو عقیقہ کر رہے ہیں لیکن گوشت اتنا نکل آئے گا، کیا کرنا، چند دے دیں گے اس سے تو ولیمہ کر ڈالیں گے، تو یہ بالکل کر سکتے ہیں. بس نیت کا پھیر ہے، تھوڑی سی نیت کا پھیر ہے. مقصد ہے ہمارا عقیقہ، گوشت نکل آیا تو کدھر کھلانا، کیسے بانٹنا، ڈال دیں گے اس میں ولیمے کے اندر، بالکل کر سکتے. عقیقے سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ولیمہ ہونے والا ہے تو بولے چلو اس میں عقیقہ بھی کر لیں گے اس کا، چلو اس کا بھی عقیقہ کر لیں گے، اس کا بھی عقیقہ کر لیں گے. تو یہ عقیقہ یہ ایک بہانہ ہے، مقصد تو گوشت حاصل کرنا ہے، تب نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت صحیح کریں گے تو سب کام صحیح ہے، نیت گڑبڑ تو سب گڑبڑ. عقیقے کی عمر 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. بچہ پیدا ہوا تو اس کے 7ویں دن بال اتارو اور بال کے وزن کے برابر چاندی تول کر صدقہ کرو، اور پھر باقاعدہ ایک جانور، اگر لڑکی ہے تو 1 بکری، لڑکا ہے تو 2 بکرے، یا پھر لڑکی ہے تو بڑے جانور کا 1 حصہ، لڑکا ہے تو بڑے جانور کے 2 حصے. نہیں طاقت ہے 2 کی تو لڑکے میں بکری بھی چل جائیں گی، 1 ہو تو 1 بھی چل جائے گی، ہے نا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، سہولت ہے. یہ سب کر سکتے. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. 7واں دن کھڑا ہو گیا تو 14ویں دن کرو، 7 دنے 14. وہ بھی 14 کو نہیں کرے تو 21ویں دن کرو، یہ بھی کر سکتے. اب وہی نہیں، بچہ بڑا ہو گیا، دلہن بن گئی بیچاری لڑکی، اب اس کی شادی ہو رہی اور اب عقیقہ کر رہے، تو کیا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل زندگی میں کبھی بھی کر سکتے. مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا، جیتے جی عقیقہ ہوتا ہے. ای بات اچھا. لیکن یہ ہونا چاہیے، مناسب یہ ہے کہ جیسے سنیچر کو پیدا ہوا تو 1 دن کم کر کے جمعے کے دن عقیقہ کرنا چاہیے، کہ وہ اس کی عمر کی کتنی بھی عمر تک پہنچ جائے تو وہ 7واں ہی دن مانا جائے گا، ہے نا. ہاں، جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کے دن عقیقہ کرو، ہے نا. 65 سال کے بڑے میاں کا عقیقہ جو پیدا ہوئے تھے اتوار کو چھٹی کے دن، ان کا عقیقہ سنیچر کے دن کرو. تو حساب ماروں گے تو 7 کے پہاڑے کے اندر ان کی پوری عمر کے دن آ جائیں گے. تو یہ حساب سے، یہ اس میں بار شریعت کے اندر یہ پوری تفصیل ایسے بیان کی گئی ہے. جی، میک اپ کرنا کیسا، یعنی شادی شدہ عورتوں کا یا کنواری لڑکیوں کا میک اپ کرنا کیسا؟ وقت تو ہو چکا ہے پر یہ آخری سوال ہے، بہت سارے سوالات ہیں عوام کی طرف سے. گزارش میک اپ کرنا کیسا؟ تو میک اپ جو ہے جائز، حلال، پاک چیزوں سے بناؤ سنگار عورت کر سکتی ہے شوہر کے واسطے. لیکن ہر کوئی شوہر والی تو ہوتی نہیں، بغیر شوہر والے کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہے، تو وہ میک اپ کر سکتی کہ نہیں؟ تو وہ بھی پاک حلال چیزوں سے میک اپ کرے. اور وہ سورہ نور کی آیت ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ وہ اپنی زینت اپنے شوہر کو ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، باپوں کے سامنے بھی زینت کر کے آ سکتی ہے، سسر کے سامنے زینت کر کے آ سکتی ہے، بھائی کے سامنے زینت کر کے آ سکتی ہے، بیٹے کے سامنے. تو مطلب گھر کے اندر اگر عورت زینت کر کے رہتی ہے یا کنواری بچی لڑکی زینت کر کے رہتی ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ ساری پاک چیز ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ لپسٹک کے اندر سور کی چربی ہوتی ہے، وہ ناپاک چیز ہے، وہ نہ لگائے، ہے نا. ویکسین کرنا کیسا ہے؟ ویکسین بولے تو اچھا وہ ایسا نکھارتے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطف اور نشر یا ایسے الفاظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بال اکھاڑنا
یہ اللہ نے حرام فرمایا، 10 چیزیں حرام فرمائی جس میں سے یہ بھی ہے. تو اب نیا طریقہ نکلا ہے پیروں کے بال ہاتھوں کے بال نکالنے کا کہ وہ کچھ چپکا دیتے اور پھر اس کے بعد گھسیٹتے پورے بال نکل جاتے. تو ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. ایبرو بنانا کیسا ہے؟ یہ جس بچی کے بہت زیادہ بڑے بڑے ایبرو ہے کہ اتنے زیادہ بال ادھر ادھر پھیل گئے ہیں کہ وہ بدنما لگتے ہیں، تو اس کو چھاٹ کر اس کو تراش کر خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ نے جس کو پہلے ہی اچھا بنا کے بھیجا ہے تو وہ زبردستی اور اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے اس کو. ایسی بچی جس کو ضرورت نہیں ہے ایبرو بنانے کی لیکن وہ بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. لیکن وہ بچی جس کے ایبرو ادھر ادھر خوب ادھر ادھر بال آ گئے ہیں زائدہ ضرورت، تو اس کو صاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے، وہ کرے صاف. ناخن پر نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ ناخن نیل پالش یہ پپڑی جم جاتی ہے اور انسان پر جب غسل فرض ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو اب جب وضو کرے گا تو نیل پالش ہونے کی وجہ سے جسم کے اوپر سے پانی گزرنا کمپلسری ہوتا ہے. نیل پالش کی وجہ سے ناخن کے اوپر سے پانی نہیں گزرے گا، نیل پالش کے اوپر سے گزر جائے گا، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اور غسل فرض ہوا تو غسل ہی نہیں ادا ہوگا. اس کے لیے اس کی ساری نمازیں عبادتیں سب کچھ برباد ہو جائے گی. تو نیل پالش نہیں لگا سکتے، بالکل لگانا جائز نہیں ہے. اور یہی کچھ حال ہے وہ کالی مہندی خضاب وغیرہ کا کہ باقاعدہ باربر حضرات سے جب پوچھا گیا کہ یہ کالی مہندی اور کالا کلر جب داڑھی کو لگاتے تو کیا اس سے کوٹنگ ہوتی کیا؟ تو جیسے وہ آشا ہیئر کٹنگ والے، کیا نام ان کا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کوٹنگ چڑھتی ہے، اس کے اوپر کور چڑھ جاتا ہے کالے کلر کا. تو ظاہر بات ہے اگر کور چڑھ گیا تو پھر غسل نہیں ہونے والا ہے نا. تو ایسے شخص کا تو غسل ہی نہیں ہوا، وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، قرآن ہی نہیں چھو سکتا، تو کتنی بڑی گناہ کی بات ہے. مغرب کے وقت تو بچوں کو باہر نکالنا یا بڑوں کا باہر نکالنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان شیطان جو ہے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں. اس کے لیے بچوں کو بڑوں کو مغرب کے بعد ادھر ادھر گھومنا نہیں چاہیے. تو یہ سارے کچھ مسائل تھے، شرعی مسائل. پیر کامل کا اگر وصال ہو چکا ہے اور اگر بیعت ٹوٹ گئی ہو کسی مسئلے کی وجہ سے تو تجدید بیعت کیسے کرے گا؟ پیر کامل کا اگر وصال ہو گیا، جیسے سرکار مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور اشرف الفقہاء، یہ سب پیر کامل تھے. ان کا وصال ہوا، ظاہراً وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن اللہ کی رحمتوں میں آج بھی وہ زندہ ہے نا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. تو اگر واقعی پیر کامل ہے، متبع شریعت تھے، تو ان کے وصال کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے طالب بنو، کسی اور سے مرید بنو، بالکل نہیں. جیسے باحیات رہتے ہوئے پیر و مرشد کا فیض آپ کو ملتا تھا ویسے ہی پردہ فرما لینے کے بعد بھی ان کا فیض آپ کو ملے گا. ناسک والوں پر حضور مفتی نانپارا کا فیض جاری و ساری ہے. تو بزرگ یہ بہت اونچے پائے کے لوگ تھے، یہ مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا عقیدہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہے نا. تو دوسری بات، اگر بیعت ٹوٹ گئی کچھ الٹا پلٹا کرنے کی وجہ سے، ہے نا، کچھ کفریہ کلمہ زبان سے نکل گیا، تو چاہے جتنا کیوں نہ پیر کامل کا مرید ہو، وہ ارادت بھی ٹوٹ گئی. اب نئے سرے سے مرید بننا پڑے گا. لیکن پیر صاحب تو پردہ فرما لیے. تو اب کوئی ابھی متبع شریعت اور کیا کہتے ہیں جامع شرائط ارادت ارشاد کے جتنے 4 شرطیں ہیں، ایک تو صحیح سنی ہونا چاہیے، دوسرا عالم اتنا ہو کہ ضرورت کے مسائل خود سے کتاب میں تلاش کر سکے، اور تیسرا کہ وہ کیا کہتے ہیں فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ کوئی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، ہے نا.
اور چوتھا یہ کہ اس کا سلسلہ بالکل متصل ہو. یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہو، ایسے پیر کامل سے مرید نئے سرے سے بننا پڑے گا. وہ پرانی ارادت ختم ہو جائے گی. معاذ اللہ اگر کبھی کوئی بھول سے بھی ہمارے منہ سے کفر یا شرکیہ لفظ نکل گیا تو ارادت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو جمائے رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے اور اپنے محبوبین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم یا رحمن الرحیم. پاک پروردگار عالم جو یہ محفل سجی، اس میں تمام جو شریک ہوئے الہ العالمین، تمام حاضرین دنیا جہان کے مومنین کے دکھ دردوں کو دور فرما. الہ العالمین اس محفل کے اندر جو کچھ بھی کار خیر و کلمات خیر انجام دیے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین جو غلطیاں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما. الہ العالمین تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق کے صدقے اور وسیلے سے تمام حاضرین دنیا جہان کے مومنین کے دکھ دردوں کو دور فرما. ہر ایک کے روزی روزگار اس کے حلال میں خوب برکتیں عطا فرما. قرض و مرض و درد و کرب سے نجات و راحت نصیب فرما. صحت و تندرستی، امن و عافیت، خیر و خوبی، شان و شوکت، ایمان میں برکت و استقامت عطا فرما. الہ العالمین تیرے محبوب کریم کے صدقے تو فعل میں جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. الہ العالمین جن نوجوانوں نے یہ محفل سجائی ان کو دونوں جہان کی خیر و خوبی سے مالا مال فرما. الہ العالمین انہیں روزی روزگار رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. روزگار والوں کے حلال روزگار میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بد نظروں کی بدنظر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ و مامون فرما. الہ العالمین جملہ حاضرین جتنے بھی حاضر ہیں اور مائیں بہنیں جو موجود ہیں، الہ العالمین ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو اطاعت گزار فرما بردار عاشق رسول خوش عقیدہ خوش نصیب بنا دے. الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے صدقے تو فعل میں جو بے شادی شدہ ہے الہ العالمین ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام و اہتمام فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات کی راہیں پیدا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت و صیانت فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایک و نیک بنا دے. پاک پروردگار عالم شریعت و سنت کا آئینہ دار اور پیروکار بنا دے. حضور پاک کا سچا جانثار اور چاہنے والا فرما دے. الہ العالمین تیرے محبوب کے صدقے فعل میں بار بار سرکار کے رخ زیبا کے دیدار اور در دولت کی حاضری سے ہم سب کو مالا مال فرما. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.